السلام علیکم ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کے سامنے 10 ایسے برے خواب ذکر کروں گا جو بظاہر تو برے معلوم ہوتے ہیں لیکن ان کی تعبیر اچھی ہے۔ تو آئیے جانتے ہیں ان 10 خوابوں کی تعبیر۔ پہلا خواب ہے خواب میں رونا۔ حضرت ابراہیم کرمانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ خواب میں رونا صاحب خواب کے لیے خوشی اور حق تعالی شانہ کی طرف سے بخشش ہے، لہٰذا جو انسان بھی خواب میں یہ دیکھے کہ وہ رو رہا ہے تو جب وہ اٹھے گا تو وہ یہی سمجھے گا کہ یہ بہت برا خواب تھا، لیکن اس کی تعبیر اچھی ہے۔ دوسرا خواب، خواب میں بھاگنا۔ حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی خواب میں بھاگ رہا ہے اور وہ یہ دیکھتا ہے کہ وہ کسی دشمن سے یا کسی کاٹنے والے جانور سے بھاگتا ہے تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ان کے شر اور خوف سے امن میں رہے گا اور دشمن پر فتح پائے گا، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خواب میں دیکھا تھا کہ آپ فرعون ملعون سے بھاگ رہے ہیں، پھر آپ علیہ السلام نے فرعون کی شرارت سے نجات پائی اور آخر کار اس پر فتح پائی۔ لہٰذا جو انسان بھی دیکھے کہ وہ خوف اور ڈر کے ساتھ کسی چیز سے بھاگ رہا ہو تو یہ اس سے نجات کا سبب بن سکتی ہے۔ تیسرا خواب، خواب میں الٹی کرنا یعنی کیا کرنا۔ اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ اس نے کیا کی ہے اور وہ آسانی سے باہر نکلی ہے تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اپنے گناہوں سے توبہ کرے گا، اور اگر دیکھے کہ اس کے اندر بلغم بھی نکلی ہے تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اگر وہ کسی بیماری میں مبتلا ہے تو اس سے شفا پائے گا، اور اگر دیکھے کہ اس کے اندر خون بھی نکلتا ہے تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ مال حاصل ہوگا اسے۔ چوتھا خواب، خواب میں لید دیکھنا یعنی پاخانہ دیکھنا۔ خواب کے اندر حلال جانوروں کی لید یا پاخانہ دیکھنا مال حلال اور نعمت کی طرف اشارہ کرتا ہے، لیکن کسی انسان کا یا حرام جانور کا پاخانہ دیکھنا اچھی چیز کی طرف اشارہ نہیں کرتا، لیکن حلال جانور جیسے گائے ہیں، بکری ہے، بھینس ہے، اونٹ ہے، ان کا پخانہ یا لید دیکھنا مال حلال کے حصول کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اگر وہ خواب میں دیکھتا ہے کہ اس نے حلال جانوروں کی بہت سی لید جمع کی ہے تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ مال حلال حاصل کرے گا۔ پانچواں خواب، خواب میں موذی جانور یا نقصان پہنچانے والے جانوروں کو مار دینا، ختم کر دینا یا ان پر غالب آ جانا۔ اگر کوئی انسان یہ دیکھتا ہے خواب میں کہ وہ شیر، سانپ، بچھو اور اس طرح کے جو موذی اور درندے جانور ہیں ان کو دور بھگا دیتا ہے یا ان کو مار کر چوٹ پہنچاتا ہے یا ان کو ختم کر دیتا ہے یا ان پر غالب آ جاتا ہے تو یہ اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ وہ اپنے دشمن کے شر سے بچ جائے گا، اس کا جو کوئی بھی دشمن ہے وہ اسے نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اگر صاحب خواب کسی موذی جانور کو دور بھگا دیتا ہے تو اس سے اس بات کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے کہ وہ اپنے دشمن کو اپنے سے دور کر دے گا، اور اگر وہ اس جانور پر غالب آ جاتا ہے تو یہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ وہ اپنے دشمن پر غالب آ جائے گا۔ چھٹا خواب، خواب کے اندر بھوک محسوس کرنا۔ حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ خواب میں بھوک بھرے ہوئے پیٹ سے بہتر ہے۔ اگر کوئی چیز کھانے کے لیے اس کے پاس نہیں ہے تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس کی حرص اور لالچ دنیا کے مال میں کم ہوگی۔ حضرت جابر مغربی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اگر وہ یہ دیکھتا ہے کہ وہ بھوکا تھا اور کچھ کھا کر اس نے اپنا پیٹ بھر لیا تو یہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ گناہ سے توبہ کرے گا، اور جو کچھ اس نے بھوک کے بعد کھایا ہے اگر وہ میٹھا اور مزیدار تھا تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ وہ اپنی توبہ پر ثابت قدم رہے گا۔ ساتواں خواب، خواب میں بھیک مانگنا۔ حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے اگر کوئی دیکھے کہ بھیک مانگتا ہے اور کچھ طلب کرتا ہے تو یہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ اس کو بہت سی خیر و منفعت حاصل ہوگی اور ہر ایک کے ساتھ مزے سے زندگی بسر کرے گا۔ حضرت جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ خواب میں بھیک مانگنا 4 وجہ پر ہوتا ہے: خیرات، منفعت، معیشت، عزت اور مرتبہ۔ آٹھواں خواب، خواب میں گنجا ہونا۔ حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ خواب میں دیکھے کہ اس کا سر گنجا ہوا ہے تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس کی مراد پوری ہوگی اور بہت سا مال پائے گا، اور بعض اہل تعبیر نے بیان کیا ہے کہ اس کا غم اور اس کی پریشانی دور ہوگی، اور اگر وہ قرض دار ہے تو اس کا قرض اتر جائے گا۔ نوواں خواب، خواب میں ہم بستری کرنا۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ خواب میں ہم بستری کرنا حاجت کا پورا ہونے کی طرف اشارہ کرتا ہے، اور اگر دیکھے کہ کسی سے ہم بستری کی ہے تو دلیل ہے کہ اس سے نیکی پائے گا اور اس کی مراد پوری ہوگی، اور اگر دیکھے کہ کسی نے اس کے ساتھ ہم بستری کی ہے تو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس کا خاندان مالدار ہوگا۔ یعنی خواب میں اگر حلال طریقے سے ہم بستری کو دیکھا جائے، خاص طور پر اپنی بیوی کے ساتھ یا بیوی اپنے شوہر کے ساتھ دیکھے تو یہ حاجت کے پورا ہونے کی طرف اشارہ کرتا ہے، اور اگر صاحب خواب یہ دیکھتا ہے کہ وہ خواب میں کسی کے ساتھ ہم بستر ہے اور اس پر
غسل فرض ہو گیا ہے یعنی اس کو احتلام ہو جاتا ہے تو اس خواب کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی، محض ایک نفسی خواب ہوتا ہے، لہٰذا ایسے خواب کو نظر انداز کر دینا چاہیے۔ خواب میں حمل دیکھنا یعنی خود کو اس حالت میں دیکھنا کہ پیٹ میں بچہ ہے۔ حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اگر خواب میں اپنا پیٹ حاملہ عورت کی طرح بڑا دیکھے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، اگر وہ اپنا پیٹ بڑا دیکھے حاملہ عورت کی طرح، تو دلیل ہے کہ اس کو پیٹ کی بڑائی کے بقدر ہی دنیا کا مال اور نعمت حاصل ہوگی۔ حضرت کرمانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اگر نابالغ بچہ اپنے آپ کو حمل سے دیکھے خواب میں، اگر وہ لڑکا ہے تو اس کے باپ کو نعمت اور مال حاصل ہوگا، اور اگر وہ لڑکی ہے تو اس کی ماں کو مال اور نعمت حاصل ہوگی۔ لہٰذا یہ ہے وہ 10 خواب کہ جن کو انسان جب دیکھتا ہے تو وہ دیکھ کر یہی سمجھتا ہے کہ میں نے یہ خواب میں کیا عجیب و غریب چیز دیکھی ہے، اور ان کو دیکھ کر وہ پریشان ہو جاتا ہے۔ لیکن کچھ صورتوں کے اندر ان کی تعبیر اچھی ہوتی ہے۔ اور یہاں پر ایک بات یہ بھی ذہن نشین کر لیجئے کہ آپ اگر کوئی بھی خواب دیکھتے ہیں، چاہے وہ برا ہے اچھا ہے، یہ ضروری نہیں ہوتا کہ اگر آپ اس کی کوئی تعبیر کہیں سے پڑھتے ہیں، سنتے ہیں یا کہیں دیکھتے ہیں تو ویسا ہی ہوگا۔ ہاں یہ بات بھی سچ ہے کہ کچھ ایسے خواب ہوتے ہیں کہ جو انسان کی زندگی پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ اگر وہ خواب اچھے ہوتے ہیں تو ان کا اچھا اثر زندگی پر پڑتا ہے، اور اگر وہ برے ہوتے ہیں تو ان کا برا اثر زندگی پر پڑتا ہے۔ لیکن اگر آپ برا خواب دیکھتے ہیں تو آپ پھر بھی اس کے نقصان اور شر سے بچ سکتے ہیں۔ کچھ ایسے کام ہیں جو دین اسلام نے ذکر کیے ہیں کہ اگر ہم ان پر عمل کرتے ہیں تو ہم برے خوابوں کے شر اور نقصان سے بچ جاتے ہیں۔ ان کی جو بھی بری تعبیر ہوتی ہے وہ ہماری زندگی پر اثر انداز نہیں ہوتی، اور اللہ تعالی ہماری حفاظت فرما لیتے ہیں۔ اور وہ کام یہ ہیں، جب بھی آپ کوئی برا خواب دیکھتے ہیں جس میں آپ کو گھبراہٹ ہوتی ہے، جس کو دیکھ کر آپ خوف میں مبتلا ہو جاتے ہیں، تو وہ خواب شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ شیطان ان برے خوابوں کے ذریعے آپ پر حملہ آور ہونے کی کوشش کرتا ہے، اور کچھ برے خوابوں کا تو زندگی پر بھی اثر پڑتا ہے۔ لہٰذا ان کے نقصان اور شر سے بچنے کے لیے حدیث پاک میں آیا ہے کہ جیسے ہی انسان ایسا خواب دیکھے یعنی کہ برا خواب دیکھے تو وہ اٹھتے ہی بائیں جانب 3 مرتبہ تھتکار دے۔ مکمل طور پر تھوکنے کا نہیں کہا گیا، مطلب تھوک کے کچھ باریک چھینٹے اپنے منہ سے نکال دے 3 مرتبہ بائیں جانب، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ یا اللہ مجھے اس برے خواب کے شر سے بچا لیجئے۔ ایسا کرنے سے وہ اس برے خواب کے شر سے بچ جائے گا۔ مزید یہ کہ انسان اپنے برے خوابوں کا تذکرہ کہیں بھی نہ کرے، کسی کے ساتھ بھی نہ کرے، ان کو اپنے تک ہی رکھے، اور اگر ہو سکے تو حسب توفیق حسب حیثیت صدقہ بھی ادا کر دے، کیونکہ صدقہ انسان کو آفات اور مصیبتوں سے بچاتا ہے۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ برا خواب نہ دیکھیں تو اس کے لیے صبح شام کی دعاؤں کا اہتمام کریں، اور رات کو سونے سے پہلے 1 مرتبہ آیت الکرسی، 1 مرتبہ سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات، آخری 3 کل یعنی سورۃ اخلاص، فلق اور ناس، یہ پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر پھونک ماریں اور پھر ان ہاتھوں کو اپنے جسم پر مل لیں۔ ایسا کر کے وضو کی حالت میں سو جائیں تو انشاءاللہ آپ کی پوری رات حفاظت ہوگی، آپ ہر قسم کے برے خواب اور ہر قسم کے شر سے بچے رہیں گے۔